السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے یا اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے؟ اور اگر مسجد میں اعتکاف بیٹھیں گے تو کتنے دنوں کا اعتکاف ہوگا، 10 دن میں یا 20 دن؟ اور اعتکاف بیٹھنے کا وقت کیا ہے، یعنی مغرب کے بعد بیٹھیں گے یا فجر کے بعد؟ اور مسجد سے کب نکلیں گے، اس کی وضاحت کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ سوال آپ نے سن لیا ہے، اعتکاف کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ عورتوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اعتکاف اپنا گھروں میں بھی کر سکتی ہیں؟ اس سلسلے میں میں آپ کو لے کر چلتا ہوں فضیلت الشیخ ڈاکٹر سعد الخسلان کی جانب۔ ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے، وہ ان کی کیا رائے ہے اور ان کا فتویٰ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا۔ هل يسوغ الاعتكاف في المصلى البيتي كما لو كان في المسجد؟ مسجدوں میں اگر اعتکاف کا اہتمام نہ ہو تو وہ خواتین کیا اپنے گھر کے مصلے یا جو اہتمام مساجد کی طریقے سے وہ کرتی ہیں اعتکاف کے لیے اپنے گھروں میں، وہاں پر اعتکاف کیا جا سکتا ہے؟ یعنی خاص طور پر کرونا کے ان حالات میں جب کہ مساجد کے دروازے بھی اعتکاف تو کیا نماز کے لیے بھی بند ہیں۔ لا يشرع الاعتكاف في البيوت، لا يشرع اعتکاف فی البیوت۔ الاعتکاف کے بارے میں شیخ ڈاکٹر سعد الخسلان یہ فرما رہے ہیں۔ شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب کا بھی موقف یہی ہے کہ اعتکاف کی مشروعیت مسجد سے اس کا تعلق ہے، اور یہ عبادات، کچھ عبادات ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق وقت سے ہوتا ہے، کچھ عبادات ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق خاص مقام سے ہوتا ہے، جیسے کہ حج ہے یا عمرہ ہے۔ اسی طریقے سے اعتکاف کا بھی تعلق مسجد سے ہے، کیونکہ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ مساجد سے جوڑا ہے۔ انما يكون في المساجد، صرف یہ مساجد کے لیے ہے۔ وهذا هو الذي عليه عامة أهل العلم، یہ اہل علم کا، جمہور اہل علم کا موقف یہی ہے کہ مساجد میں اعتکاف کیا جائے گا، وهو المشهور من المذاهب الأربعة، اور اب چاروں مذاہب میں سے یہی جمہور کا موقف نظر آتا ہے، والمالكية والشافعية والحنابلة، إلا أن الحنفية الا الحنفیہ۔ حنفیہ شیخ فرما رہے ہیں کہ احناف کا اس مسئلے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ المرأة فقط، فقالوا لها أن تعتكف في مسجد بيتها۔ ان کے یہاں اعتکاف کی جو مشروعیت ہے عورتوں کے لیے انہوں نے خاص کر دیا ہے کہ یہ عورتیں گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ مردوں کے لیے انہوں نے بھی اس بات کی اجازت دی ہے کہ اعتکاف مساجد میں ہی ہونا چاہیے۔ مردوں میں تو چاروں ائمہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے، البتہ عورتوں کے سلسلے میں امام ابو حنیفہ کے فالوورز جو ہیں، فقہ حنفی کے ماننے والے، ان کی رائے کے مطابق اعتکاف عورتوں کا مساجد میں بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن شیخ کیا فرما رہے ہیں؟ والقول الراجح ما عليه الجمهور، وقول الراجح ما عليه الجمهور، جو راجح قول ہے جس پر جمہور اہل علم کا موقف ہے وہ یہ ہے هو أن المرأة والرجل، ان المرأة والرجل، مرد ہو یا عورت، ليس لهم الاعتكاف إلا في المسجد، لیس لهم الاعتکاف الا فی المسجد، ان کے لیے اعتکاف کا میں بیٹھنا، اس عبادت کا تعلق مسجد سے ہے اور مسجد میں ہی اعتکاف کرنا چاہیے۔ وهذا هو الذي عليه العمل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو العمل، یہی اسی بات پر اور اسی پر عمل ہوا کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، وعهد أصحابه من بعد، وعہد اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں یا خلفائے راشدین کے دور میں، اسلاف کے دور میں اسی پر عمل ہوتا رہا ہے کہ عورتیں، مرد اپنی عورتوں کی مساجد الگ ہوتی تھی، عورتوں کا مصلی الگ ہوتا تھا، اور مرد کی جو اعتکاف کی جگہ ہے وہ الگ ہوتی تھی، لیکن یہ دونوں اعتکاف مساجد میں کیا کرتے تھے۔ والتابعين. وأما بالنسبة للظروف الحالية، لیکن اس ظروف جو ہمارے آج کل کے کرونا کے وائرس کے خطرات ہیں، جبکہ ہم مساجد میں نماز بھی نہیں پڑھنے جا رہے ہیں،
من كان من عادته أنه يعتكف السنوات الماضية. اس شخص کے بارے میں بشارت ہے، اس شخص کے بارے میں خوشخبری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو شخص ہمیشہ اعتکاف کیا کرتا تھا، اور چونکہ مساجد میں پابندی کی وجہ سے اعتکاف یہاں سعودی عرب میں ممنوع ہے، فيكتب له الأجر كاملا. فیکتب لہ الاجر کاملا، جس طریقے سے آپ ماضی میں اہتمام کیا کرتے تھے مساجد میں اعتکاف کا، اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سال بھی اگر آپ اعتکاف نہ بھی کیا آپ نے، تب بھی آپ کو اللہ رب العالمین آپ کو اجر سے نوازے گا. کیوں؟ كأنه اعتكف هذا العام. کیوں؟ اس لیے ایسا لگے گا جیسے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اس رمضان کو بھی اعتکاف میں ہی شمار کر لیا جائے گا. اور وہ حدیث کیا ہے جو بشارت لیے ہوئے ہے، النبي صلى الله عليه وسلم، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے إذا مرض العبد أو سافر اگر ایک شخص بیمار ہو جائے یا سفر کی حالت میں ہو اور وہ کوئی ایسا عمل کرتا تھا جو کنٹینیوس کا عمل رہتا ہو کسی کام پر، اور وہ سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے اس عمل کو نہیں کر پاتا، اس عبادت کو نہیں کر پاتا، تو اس کے سفر میں نہ کرنے کی وجہ سے یا بیماری میں اس عمل کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین اس کے اسی عمل کو لکھ دیا کرتا ہے. كتب الله له ما كان. کتب اللہ لہ، جو آپ اعتکاف گزشتہ سالوں میں کرتے تھے اور اس سال کسی وجہ سے آپ نہیں کر پا رہے ہیں، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، یا کرونا کے خطرات کی وجہ سے، یا مساجد پہ پابندی کی وجہ سے، وہ آپ اگر نہیں بھی کر پا رہے ہیں تب بھی انشاءاللہ تعالی اس صحیح حدیث کے مطابق آپ کو اجر اعتکاف کا انشاءاللہ تعالی مل جائے گا. ومن لم يكن قد اعتاد ذلك فنقول مجالات الخير كثيرة يعني. لیکن اگر کسی کی عادت نہیں ہے، وہ اعتکاف نہیں کیا کرتا تھا، لیکن آپ کے لیے خیر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. آپ جو کام اعتکاف میں کرتے ہیں وہ غیر اعتکاف کے بھی آپ اپنے گھر پر کر سکتے ہیں. الأعمال التي يريد أن يعملها وهو معتكف يمكن يعملها وهو غير معتكف. وہ آپ وہ کام جو کہ آپ اعتکاف کی حالت میں کر سکتے ہیں وہ آپ غیر اعتکاف کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں. کس نے آپ کو روکا ہے؟ يقرأ القرآن وهو غير معتكف في البيت. اقرأ القرآن وانت غیر معتکف فی البیت. آپ اگر معتکف بھی نہیں ہیں تو اس کے باوجود بھی آپ قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں. يسبح يهلل يأتي بالأذكار. اللہ اکبر، یسبح یہلل، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجئے، ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو مصروف رکھیے، نماز پڑھیے اور صدقہ اور خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے. یہ تو آپ گھر پر بھی کر سکتے ہیں. غير معتكف، لكن الاعتكاف هذه عبادة، والعبادات الأصل فيها التوقيف. العبادہ، یہ شیخ فرما رہے ہیں کہ اعتکاف ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کو اللہ رب العالمین نے چونکہ اس عبادت کا تعلق وانتم عاکفون فی المساجد کہہ کر یہ فرمایا ہے کہ یہ مساجد سے اس کا تعلق ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر سلف صالحین اور محدثین اور آج بھی ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں جو اہل حدیث اور سلفی مساجد ہیں، سعودی عرب کی تمام مساجد میں عورتوں کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، حرمین شریفین میں بھی عورتوں کے لیے اعتکاف کا اہتمام کیا جاتا ہے. یہ تو ہمارے یہاں بہت سی مساجد ایسی ہیں ہند پاک میں، خاص طور پر احناف کے یہاں مساجد میں عورتوں کا اہتمام نہیں کیا جاتا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس بات کی توفیق بخشے کہ وہ مساجد میں عورتوں کے لیے مصلی بنائیں اور وہاں پر عورتیں نماز بھی پڑھنے کے لیے جائیں، اور جب رمضان ہو تو رمضان کی عبادات کا جو تعلق ہے وہ بھی وہاں پہ کریں. وإنما وردت هذه العبادة ورد فعلها في المساجد فقط. شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ فقط اس عبادت کا تعلق جو ذکر آیا ہے احادیث میں اور قرآن میں، اس کا تعلق اللہ رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلف صالحین سے صرف مساجد تک محدود رکھا ہے. فلا يشرع أن يكون الاعتكاف في غير المساجد. لا يشرع، شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے کہ آپ اعتکاف چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں، چاہے کرونا کے خطرات کا سبب ہو یا کوئی اور دوسرا سبب ہو، آپ اعتکاف مسجد میں ہی کریں گے. نمبر ایک، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے لیے کوئی وقت محدد نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 تاریخ کی مغرب سے لے کر میں رمضان کی مغرب تک اسی وقت تک نکلوں گا، یا یہ میرے اوپر پابندی ہے، یہ آپ کی نیت کے اوپر دار و مدار ہے. کتنا اعتکاف آپ بیٹھنا چاہتے ہیں، کتنی نیت آپ کی ہے، اس نیت کے اعتبار سے آپ اپنے اعتکاف کو پورا کیجئے. اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ 11ویں رات کو یا 10ویں رات کو یا 21ویں شب کی مغرب کے بعد سے لے کر اور
29ویں شب کی مغرب تک آپ رہیں گے، ایسا نہیں ہے. آپ کے لیے جو مناسب ہو، جس مناسب وقت کو آپ اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو، اس میں آپ اعتکاف کر سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر ضروری چیزوں کے لیے باہر نہیں جاتے تھے، اس لیے غیر ضروری چیزوں کے لیے باہر نہیں جانا چاہیے. البتہ ضرورت کی چیزیں ہیں، جیسے کھانا کھانا ہے، اگر کوئی کھانا نہیں دینے والا ہے مسجد میں، یہاں تو سعودی عرب میں تو اہتمام ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی الحمدللہ مساجد میں اہتمام ہوتا ہے، مردوں کو جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور عورتوں کو بھی جو اعتکاف میں، ہمارے یہاں دہلی میں اور قرب جوار کے علاقوں میں، کراچی میں، پاکستان میں بھی بہت ساری مساجد میں الحمدللہ ہماری عورتیں اعتکاف میں بیٹھتی ہیں، تو وہ ان کو کھانے کا بھی اہتمام مساجد اور متولین کی طرف سے ہوتا ہے یا ان کے گھر والوں کی طرف سے پہنچا دیا جاتا ہے. تو کھانے پینے کے لیے اگر اہتمام نہ ہو تو حرم سے باہر نکل کے کھانا کھایا اور پھر واپس آ گئے. ضرورت کی اشیاء کے لیے اور جو ضروری چیزیں ہیں اس سے آدمی کر بھی سکتا ہے. اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اعتکاف کی حالت میں اگر کہیں ضرورت ہو کسی سے ملنے کی تو ملنے کے لیے جا بھی سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے اعتکاف سے باہر نکلا کرتے تھے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ چاہے وہ عورت ہوں یا مرد ہوں، اعتکاف کی جگہ مسجد ہے اور مسجد ہی کو اللہ رب العالمین نے اعتکاف سے جوڑا ہے. اللہ تعالی ہماری عورتوں کو بھی اس سال چونکہ وہ مساجد کی وجہ سے گھروں میں اعتکاف نہ کریں، اپنے گھر میں ہر وہ کام کریں جو نیک کام آپ کرتی ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ امن اور سلامتی بحال فرما دے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال آپ اعتکاف کا اہتمام مساجد میں کریں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، اور جوائن ممبرشپ کے دروازے بھی آپ کے لیے کھلے ہیں. اگر آپ اس چینل کو پسند کرتے ہیں اور یہ آپ کے مسائل کا حل آپ کو دے رہا ہے تو براہ کرم اس کے مسائل کا حل آپ کے پاس ہے، سپورٹ کیجئے جوائن ممبرشپ کے ذریعے، اور اس کو بے حد لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کیجئے تاکہ ہماری آواز دوسروں تک پہنچے. بہت شکریہ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان